یہ دوسروں کا مال ہے، بیٹیوں کا مال کھا لیا بیٹوں نے، تو یہ حلال کھایا کہ حرام کھایا؟ یہ دوسرے کا مال کھایا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے فرمایا حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے دوسروں کا مال مت کھاؤ۔ تو کمانا ہے تو کمانے کا بھی طریقہ پیدا کرنے والے نے اور کمانے کے اسباب پھیلانے والے اللہ نے سکھایا ہے۔ ایک صاحب، میں ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب کی سامنے ایک صاحب کی دکان تھی فروٹ کی، تو ہمیں تو کیا حکم ہے کہ بھائی تول کر دو، تو ہمیں کیا حکم ہے بھائی، ادھر سنو ادھر، ہمیں حکم ہے میں تول کر دینا ہے نا تو تول کر دو انصاف سے، برابر سرابر تول کے دو، بلکہ جھکتا تول کے دو۔ بھائی جھکتا کیسے تولیں گے؟ آپ نے 500 گرام دینا ہے تو 500 سے ذرا سا آپ نے بڑھا دیا، 500 سے آپ نے ذرا سا بڑھا دیا، جھکتا تولنا کس کو کہتے ہیں؟ 500 گرام سے چند گرام آپ نے بڑھا کے دے دیے تو یہ جھکتا تولنا ہوا۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن و ارجح، پہلی ذمہ داری تیری یہ ہے کہ تو تول کر دے، اور دوسرا تجھے یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ذرا جھکتا تول کے دے، ڈنڈی مار کے نہیں، ڈنڈی مار کے نہیں، ڈنڈی مار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ پہلے وہ ڈنڈی ہوتی تھی ترازو میں، اسے کیا کرتا تھا، بیچ میں رکھنے کے بجائے ذرا سا یوں جھکا دیتا تھا، دیکھنے والا سمجھتا کہ بھائی ترازو جھک گیا ہے، ڈنڈی، اس کی جو ڈنڈی ہوتی نا، کانٹا باہر آ جاتا ہے، تو لینے والا سمجھتا کہ بھائی جھک گیا ترازو، حالانکہ ترازو نہیں جھکا ہے، اس نے کانٹے کو جھکا دیا ہے، یہ ڈنڈی مار ہے۔ تو میں ایک دکان پہ ٹھہرا ہوا تھا فروٹ کی، تو وہ دکاندار کو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو آ کے فروٹ خرید رہے تھے ان کو ترازو میں ایسے ترازو یوں اٹھاتا اور یوں انگوٹا جھکا دیتا، جس سے کانٹا پہلے ہی سے جھکا ہوا معلوم ہوتا، اور یوں جھکا کر کے وہ ڈنڈی مار کے یوں جو ہے اس کی ٹوکری میں، تھیلی میں اور کور میں ڈال دیتا، تو لینے والا سمجھتا کہ بھائی 1 کلو میں نے لے لیا، حالانکہ 1 کلو ابھی ہوا نہیں ہے، کم تولا اس نے۔ میں برابر دیکھ رہا تھا کہ ہر لینے والے کو وہ ڈنڈی مار کے ڈال رہا ہے، تو میں سوچتا رہا کہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک عورت آئی، پٹی ہاتھ میں لے کر کے فروٹ خریدنے کے لیے آئی، دکاندار سے کہہ دیا کہ فروٹ تولنے کو، وہ ادھر فروٹ تولتا رہا اور یہ اپنی پٹی بھرتی رہی ادھر سے، وہ ادھر تولنے میں مصروف ہے اور یہ پٹی بھرنے میں مصروف ہے۔ میرے دل لگا کہ دیکھیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، نقد سودا۔ اللہ جل جلالہ و منوالو بڑے غیور ہیں، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کی آنکھوں پہ دھول جھونک کے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، تم نے ادھر لوگوں کو دھوکہ دیا، پھر اللہ نے تمہیں دھوکہ دینے والا بھی پہنچا دیا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اگر جھوٹ بول کے لوگے دوسرا بھی تمہیں جھوٹ بول کے دے گا، سچ بول کے لوگ دو گے تمہیں دوسرا بھی سچ بول کے دے گا۔ ہاں، دھوکہ دوسروں کو دو گے تو یاد رکھو کہ دوسرا بھی تمہیں دھوکہ دے گا، اور اگر امانت داری سے خریدنا بیچنا کرو گے تو دوسرا بھی تمہارے ساتھ امانت داری سے لین دین کرے گا۔ ہماری مسجد میں ایک ساتھی جماعت کے بڑے غریب آدمی بنگڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ ٹھیلا گاڑی میں بنگڑیوں کے بہت سارے وہ بنڈل رکھ کے گاڑی پہ ڈال کے ٹھیلے میں پھرتے تھے، پھیری کا کاروبار کا۔ انہوں نے خود اپنا قصہ سنایا، مجھے سنا، میں نے خود سنا۔ ان کا طریقہ تھا کہ دن بھر وہ اپنا سامان گاڑی پہ ڈال کے گھوم پھر کے کاروبار کرتے بیچتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آ جاتا کپڑا نکالا، اوپر کپڑا ڈال دیا، مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور نماز کے لیے چلے گئے اللہ کے پر بھروسہ کر کے، اور نماز کے بعد آتے کپڑا کھولتے اور پھر گاڑی لے کے پھر آگے چلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے معمول کے مطابق اسی طرح سے کپڑا ڈالا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کے باہر آئے، کپڑا